موقع مل رہا ہے، دعا ہے کہ خلاق عالم حق اور سچ بات شرح صدر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے کے بعد خالق کائنات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی پوری برکات پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ خداوند کریم اپنے فضل سے اس ماہ مبارک کو جتنے بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس مختصر مجلس میں چند ایک باتیں اپنے عقیدے کی اظہار کے لیے، ایمان کی جلا کے لیے، اور اپنے ان معصوم بچوں اور نوجوانوں کے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے آپ کی بارگاہ ناز میں عرض کروں، اللہ میرے لیے بھی ہم سب کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا کر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے صدقے اللہ ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ حضرت خدیجہ کون ہیں؟ بڑے اختصار کے ساتھ، ہر عورت کی 3-4 نسبتیں ہوتی ہیں۔ عورت یا تو ماں ہوتی ہے، عورت یا بیٹی ہوتی ہے، یا بیوی ہوتی ہے، یا عورت کی نسبت ہے کہ عورت بہن ہوتی ہے۔ یہ پیچھے جو دوست بیٹھے ہیں نا، آگے آ جائیں، ادھر قریب، اچھا نہیں لگتا اس طرح، آگے آ جائیں، آگے زیادہ ثواب ملتا ہے، مزہ بھی زیادہ آئے گا انشاءاللہ۔ وقاص صاحب تھے آج کوئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہر عورت کی تقریباً 3 یا 4 نسبتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کسی کی بیٹی ہے، یا وہ کسی کی کیا ہے، بیوی ہے۔ ایک نسبت یہ ہے کہ وہ کسی کی ماں ہوتی ہے، اور ایک نسبت یہ ہے کہ وہ کسی کی بہن ہوتی ہے۔ قربان جائیں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدر پر، حضرت خدیجہ کی کوئی بھی نسبت آپ تلاش کریں تو آپ کو سردار ہی نظر آئیں گے۔ حضرت خویلد کی بیٹی ہیں حضرت خدیجہ، اور حضرت خویلد پورے عرب کے اندر تاجروں کے اور بڑوں کے سردار تھے۔ ان کو صرف خویلد نہیں بلکہ سردار خویلد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اگر بیٹی کی نسبت سے دیکھا جائے تو اماں خدیجہ سردار کی بیٹی ہیں، بیوی کی نسبت سے دیکھا جائے تو اماں خدیجہ صرف عرب کے سردار نہیں بلکہ دونوں جہانوں کے سردار، نبیوں کے سردار کی بیوی ہیں۔ اور اگر بہن ہونے کی نسبت سے دیکھا جائے، آپ کا بھائی کوئی نہیں تھا، اگر بھائی ہوتا تو وہ بھی حضرت خویلد کے بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ بھی سردار، تو سردار کی بہن ہوتی۔ اور اگر دیکھیں ماں ہونے کی حیثیت سے تو جنت کی عورتوں کے لیے حضور نے فرمایا میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو ماں ہونے کی نسبت سے دیکھیں تو اماں خدیجہ حضرت فاطمہ کی ماں ہو کر جنتی عورتوں کی سردار کی ماں ہیں۔ یہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو بڑے اعزازات دیے۔ ایک عزت یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قربان جاؤں، اگر بیٹی سے اگلی نسبت پہ جائیں تو خدیجہ اسے کہتے ہیں کہ جو جنتی نوجوانوں کی نانی ہے، اور جنتیوں کی نانی ہونے کی حیثیت سے وہ سردار۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت
وہ اعلیٰ ناز نام مقام والی عورت ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 برس تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، 25 سال کی عمر سے لے کے 50 یا 1-2 سال کم 25 سال کا عرصہ حضرت خدیجہ حضور کے عقد میں رہی۔ یہ دنیا کی واحد خاتون ہیں کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی اور حضور کے نکاح میں تھی، اس وقت تک حضور نے اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ یہ بھی اعزاز حضرت خدیجہ کا ہے۔ میرے نبی کی 11 بیویاں ساری امت کی مائیں اور سردار ہیں، لیکن خدیجہ کا مقام یہ ہے کہ جب تک خدیجہ حضور کے نکاح میں ہے تو اکیلی مصطفیٰ کی یہ خاتون ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے اعزاز اور تمغے ہیں، کوئی جناب ملکہ برطانیہ، کوئی کیا، کوئی خاتون اول، کوئی فلاں کوئی فلاں۔ اس کائنات کی جو خاتون اول ہے وہ حضرت اماں خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کائنات میں حضور سے بڑا کوئی نہیں، اس کائنات میں حضور سے بڑی عزت والا کوئی نہیں، اس کائنات میں حضور سے بڑے رتبے اور شان والا کوئی نہیں۔ حضور کائنات کے سردار ہیں۔ حضور کے نکاح میں آ کر حضرت اماں خدیجہ اس جہان کی سب سے پہلی سردار ہیں۔ قربان جائیں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر۔ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح 10 بجے کے قریب غار حرا سے تشریف لائے اور ظہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے۔ قربان جاؤں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، حضرت خدیجہ وہ عظیم میری ماں ہیں۔ حضرت خدیجہ اس دنیا کی وہ عظیم عورت ہیں۔ اللہ نے حضرت خدیجہ کو وہ عظیم مقام عطا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے، ظہر کے قریب گھر پہنچے، پہنچتے ہی کہا کہ خدیجہ اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کا نبی بنا دی ہے۔ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے سر کے تاج، میں آپ کو شوہر تو مانتی ہوں لیکن نبی ماننے کے لیے مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے۔ آپ میرے شوہر تو ہیں لیکن آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے مجھے دلیل کی ضرورت ہے۔ نبوت غار حرا سے نکل کر اپنے گھر تشریف لائی۔ پہلی ملاقات اماں خدیجہ سے، کہا کہ جبرائیل آئے، اللہ کا پیغام دیا، اللہ نے تمام جہانوں زمانوں کے لیے نبی بنا دیے۔ اماں خدیجہ نے کہا کہ میرے سر کے تاج، میں تو کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ محمد زبان سے نبوت کا اعلان کرے اور خدیجہ ایمان کا اعلان کرے۔ یہ اعزاز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جائیں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان پر۔ دنیا کی نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلی نماز شان نبوت کے مطابق، امت کے لیے تو معراج میں نمازیں ملی، لیکن شان نبوت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ادا کرتے تھے، تجھے مجھے نمازیں جو فرض ملی ہیں تو معراج کے بعد ملی ہیں۔ اماں خدیجہ وہ ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلی جو شان رسالت والی نماز حضور نے پڑھی تو سب سے پہلے حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ نے پڑھی۔ یہ مقام ہے حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جائیں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، آپ کے رتبے پر، آپ کے مقام پر۔ حضرت اماں خدیجہ پورے عرب کی سب سے امیر ترین اور دولت مند ترین عورت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ بڑا عجیب منظر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند باتیں عقیدے کے اعتبار سے۔ حضرت خدیجہ کے بطن پاک سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری اولاد دی سوائے ایک بیٹے کے۔ حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن میں سے تھے۔ باقی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں اللہ نے حضور کو عطا کی تو حضرت خدیجہ کے ذریعے سے عطا کی۔ آج دنیا میں حضور کا نسب جہاں پر ہے، جتنے سید موجود ہیں، سیدوں کی بنیاد حضرت اماں خدیجہ ہیں، کیونکہ سید چلے ہیں حضرات حسنین کریمین سے، اور حسنین کریمین دنیا میں آئے اماں فاطمہ کے ذریعے سے، اور اماں فاطمہ کی بھی جو ماں ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں۔ کتنی بیٹی ہیں؟ اور چاروں حضرت خدیجہ سے اللہ نے حضور کو دی ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ممبر سے حضرت فاطمہ کا تذکرہ سنتے ہیں، لیکن باقی تینوں بیٹیوں کا بہت کم ہوتا ہے ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی، جبکہ حضور کی 4 بیٹیاں یہ اہل سنت مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے ہم انہیں اہل سنت ہی نہیں مانتے، بلکہ اہل سنت تو پھر اسلام کے اندر کی بات ہے، ہم انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے۔ تو حضور کی کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، ان کی جو اماں ہے اس کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ حضور کے 2 بیٹوں کی جو ماں ہے اس کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 نکاح ہوئے حضرت خدیجہ کے، 2 شادیاں ہوئیں، ایک شوہر فوت ہو گئے، دوسری شادی کی وہ بھی فوت ہو گئے، تو اب جو تیسری شادی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ حضور سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے 2 اولادیں ہوئیں، 2 بیٹے بعض نے لکھا، بعض نے 1 بیٹا اور 1 بیٹی لکھا، ایک کا نام حالہ اور ایک کا نام ہند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں دونوں کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، اور بہت زیادہ کثرت سے جو ذکر ملتا ہے وہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے جو بیٹے حضرت حالہ تھے، یہ چونکہ مشابہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی، ان کی جو شبیہ تھی وہ حضرت خدیجہ اپنی ماں کے ساتھ ملتی تھی۔ جب حضرت حالہ آتے، رب محمد کی قسم یہ مقام حضرت خدیجہ کا کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ بیتے ہوئے دن اور حضرت خدیجہ سے محبت کی وجہ سے روایات بتاتی ہیں، جب حضرت خدیجہ کے پہلی نکاح میں سے بیٹے حالہ آتے، حضور کھڑے ہو کر حضرت حالہ کو سینے سے لگاتے اور کہتے، حالہ تجھے دیکھ کے مجھے خدیجہ کی بہت یاد آتی ہے۔ 2 بیٹے حضور کے نکاح سے پہلے اور 6 بچے، یعنی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضور کے نکاح سے۔ قربان جائیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، ایک بات اور کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اللہ نے صحابہ اور صحابیات اہل بیت ان کو ایمان کی معراج پہ بٹھا دیا، اور جناب جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سنتے ہی کلمہ پڑھ دیا، اللہ نے کہا السابقون الاولون، یہ سب سے پہلے نمبر پر آنے والے ہیں۔ لیکن حضرت خدیجہ کے فضیلت کے تحت یہ بات آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہوں، اعلان نبوت کے بعد جنہوں نے بلا سوچے سمجھے محمد کا کلمہ پڑھا، اللہ نے کہا السابقون الاولون۔ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہے، اور 25 سال کی عمر میں جو نکاح ہوا، 25 سال سے بھی پہلے جس نے محمد کے اوپر اپنے آپ کو فدا کر دیا اسے اماں خدیجہ کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے چچوں کو بلایا، چونکہ بھائی کوئی نہیں تھا، والد فوت ہو گئے، بہت بڑی دولت تھی، 80,000 اونٹ کی مالک تھی، صرف اگر ایک جنس اونٹ شمار کیے جائیں تو جو باپ نے چھوڑا تھا 80,000 اونٹ تھے، اور 40 اونٹ ایسے تھے کہ جن کے اوپر صرف سونا لاد کے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ 40 اونٹ سونے کے لدے ہوئے،
آپ اندازہ کر سکتے، یہ صرف ایک جنس بیان کی جا رہی ہے کہ سونا اتنا تھا، باقی جو درہم دنانیر، باقی جائیداد، باقی جانور، 80,000 صرف اونٹ تھے، اور ان میں سے 40 اونٹ ایسے تھے کہ جن کے اوپر عرب کے مطابق جو بوجھ ڈالا جاتا اور انہیں لادا جاتا تھا، حضرت خدیجہ کے حصے میں باپ کا جو مال آیا، بلکہ اکلوتی تھی، سارا ہی مال جو باپ کا ملا، جو باپ نے چھوڑا، تو اس میں صرف 40 اونٹ تو وہ تھے کہ جو سونے سے لدے ہوئے تھے، اس قدر مالدار۔ دنیا عرب میں حضرت خدیجہ جیسا مالدار کوئی نہیں تھا، دنیا عرب میں حضرت خدیجہ جیسا کوئی مالدار نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچوں کو بلایا اور کہا کہ چچا جان، میں اب نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرے پہلے شوہر فوت ہو گئے، میرے ابا نے دوسرا نکاح کر دیا، دوسرے شوہر فوت ہو گئے، اب والد کا سایہ نہیں رہا، آپ میرے چچا والد کی جگہ پر ہیں، میں اپنا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ بیٹے خدیجہ بتاؤ کس سے کرنا چاہتی ہے؟ اس خدیجہ نے سن رکھا تھا کہ جو 25 سال کا محمد نامی شخص ہے اسے صادق اور امین کہتے ہیں، جو 25 سال کا محمد نامی شخص ہے جب سے وہ عرب کی دھرتی پہ آئے اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، اس کے اخلاق کا ثانی کوئی نہیں ہے، اس کے کردار کا ثانی کوئی نہیں ہے، اس کے حسن کا ثانی کوئی نہیں ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھیں تو محمد جیسا کوئی نہیں نظر آتا، اس کے رخسار کو دیکھیں تو محمد جیسا کوئی نظر نہیں آتا، اس کی زلفوں کو دیکھیں تو محمد جیسا کوئی نظر نہیں آتا، اس کے سینے کو دیکھیں تو محمد جیسا کوئی نظر نہیں آتا، اس کے چلنے کو دیکھیں تو سچائی نظر آتی ہے، اس کے بیٹھنے کو دیکھیں امانت اور صداقت نظر آتی ہے۔ کہا کہ چچا جان، میں حضرت آمنہ کے در یتیم، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت محمد بن عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور وجہ کیا بنی؟ حضرت خدیجہ دنیا کی وہ پہلی تاجر ہیں کہ جو عرب جیسا ملک کہ جس کی کرنسی سونے کے سکوں سے شمار کی جاتی ہے اور پورے عرب کی امیر ترین تاجرہ عورت ہے، لیکن یہ وہ خدیجہ ہے جسے اللہ نے محمد کے نکاح میں لے کے آنا ہے، جسے اللہ نے محمد کا حرم بنانا ہے، جس کے بطن سے اللہ نے محمد کریم کی نسل کو چلانا ہے، جس کے بطن سے اللہ نے ام زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ کو پیدا فرمانا ہے۔ یہ وہ خدیجہ ہے کہ جس کے بطن سے اللہ نے طیب طاہر کو پیدا فرمانا ہے۔ یہ وہ خدیجہ ہے کہ جس نے محمد کے گھر میں محمد کی عزت بن کے آنا ہے۔ یہ وہ خدیجہ ہے جس نے محمد کا لباس بن کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو اتنا پاک دامن رکھا۔ عرب کا بگڑا ہوا معاشرہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے یہ وہ معاشرے کہ جو بیت اللہ کا طواف کرے تو ننگے ہو کے کرتے، اس حد تک جہالت اور بے دینی کا عالم ہے۔ جب ان کے والدین بوڑھے ہو جائیں منڈی میں جا کے فروخت کر دیتے ہیں۔ جہالت کا عالم یہ ہے جب ایک باپ کی کئی بیویاں ہوں، والد فوت ہو جائے تو بچے اپنی خدمت کے لیے اپنے باپ کی بیویاں اپنی ماؤں کو خدمت کے لیے تقسیم کر لیتے ہیں کہ فلاں میرے والد کی بیوی میرے گھر کے کچن کی خدمت کرے گی، فلاں میرے والد کی بیوی اس بھائی کے گھر کی خدمت کرے گی۔ اس بگڑے ہوئے بد تہذیب معاشرے میں بھی اس عالم کے اندر جسے طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا اسے حضرت خدیجہ کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چچوں کو بلایا، کہا کہ میں نے محمد کی امانت کو دیکھا ہے، محمد کی برکات کو دیکھا ہے، محمد کے معجزات کو دیکھا ہے۔ وہ کیا معجزات ہیں؟ کہا کہ میرا غلام ہے حضرت فہیرہ، میں نے فہیرہ کو بلایا، حضرت میسرہ کو بلایا، حضرت میسرہ سے کہا کہ جاؤ میں اپنا مال تجارت جو دوسرے لوگوں کی نگرانی میں شام کی منڈی، شام کے بازاروں میں بیچتی ہوں، میں نے محمد جو حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں ان کی صداقت اور امانت کے بڑے تذکرے سنے ہیں عرب کے اندر اور عرب کے قبیلوں کے اندر۔ جاؤ
ان سے کہو کہ اگر وہ چاہیں تو خدیجہ انہیں اپنے مال کا تاجر اور نگران بنا کے شام کے لیے بھیجنا چاہتی ہے۔ حضرت میسرہ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن میں ادب کے اعتبار سے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ عرض کی ہوگی یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ جیسی مکے کی تاجرہ آپ کی امانت کی وجہ سے، آپ کی دیانت اور صداقت کی وجہ سے، آپ کی عظمت اور شہرت کے ڈنکے کی وجہ سے اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہے، آپ اسے قبول کرتے ہیں۔ رحمت کونین نے فرمایا مجھے یہ قبول ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا، تجارت کا نفع طے ہو گیا۔ حضرت میسرہ سے پوچھا کہ خدیجہ نے کہا کیا ہے؟ حضرت میسرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ کہتی ہیں اگر میرے مال کو تجارت کے لیے محمد شام کی منڈی میں لے کے جائیں گے تو جو میں 1% نفع عرب کے دوسرے تاجروں کو دیتی ہوں، اگر محمد تشریف لے جائیں گے تو محمد کو 11 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ اختصار کے ساتھ حضرت خدیجہ نے حضور کو بھیجا مال تجارت کے لیے۔ شام کی منڈی سے تھوڑا قریب پہلے قافلے نے پڑاؤ کیا، وہاں پر ایک عیسائی راہب، عیسائی مذہبی رہنما رہتے، اس نے قافلے کو دیکھا۔ جب قافلہ وہاں سے چلنے لگا، قافلے کے سردار کو بلایا، جو تاجروں کا قافلہ ہے، سردار کو بلایا، کہا کہ کدھر سے آئے؟ کہا کہ حجاز مقدس مکہ کی طرف سے آئے ہیں۔ کہاں جانا کہاں چاہتے ہیں؟ ہم شام کی منڈی میں جانا چاہتے ہیں۔ کس غرض سے جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس سامان تجارت ہے۔ تاجروں نے اپنا اپنا سامان لادا ہوا ہے، اپنا سامان شام کی منڈی میں بیچنا چاہتے ہیں۔ اس یہود عیسائی راہب نے کہا کہ ایک بات سنو، تمہیں وہاں سے پہلے مجھے یہ بتانا ہوگا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے قافلے میں کون چل رہا ہے۔ میں نے بڑے قافلے گزرتے دیکھے ہیں، میں نے بڑے دیندار اور بزرگ دیکھے ہیں، میں نے بڑے عیسائیت کے راہب دیکھے ہیں، میں نے حضرت عیسیٰ کے مقتدی اور ماننے والے دیکھے ہیں، لیکن جب میں نے آپ کے قافلے کو اترتے دیکھا، اس پہاڑی سے اس تجارتی قافلے نے جب اپنے رخ نیچے کو موڑے ہیں، تمہارے قافلے میں ایک 25 سالہ ایسا نوجوان چل رہا ہے کہ جدھر جدھر محمد کا رخ ہوتا جاتا ہے، درخت اور پہاڑیاں جھک کے محمد کو سلام کرتی جا رہی ہے۔ اس راہب نے کہا کہ اس کو آگے نہ جانے دو، اس بچے کو آگے نہ جانے دو، میں اپنی عیسائیت کی کتابوں کے علم کی وجہ سے جانتا ہوں کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جس زمانے میں حجاز مقدس مکہ کے اندر اللہ کے آخری اور تمام جہانوں اور زمانوں کا نبی اعلان کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے وہ تاج اس نوجوان کے سر پہ رکھنا ہے۔ یہودی اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ آخری نبی آئے، ہم اسے قتل کریں، لہٰذا شام کی منڈی کے قرب و جوار میں اکثریت یہودیوں کی ہے، اس بچے کو آگے نہیں جانے دیا جائے۔ اس کی سیکورٹی کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر قافلہ نے کہا کہ ہم اس کو آپ کے پاس امانت کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ وہاں آرام فرما ہیں۔ حضرت خدیجہ کا مال آگے بھیج دیا، حضرت میسرہ کو بھیج دیا۔ جب واپس مکے میں آئے، تجارت کا تو بہت بڑا نفع ہوا، خسارہ ہو ہی کیسے سکتا تھا کہ ساری دنیا کا سردار، جس ذات کی وجہ سے اللہ نے آسمان میں نفع رکھے، وہ ذات محمد تجارت کر رہی ہے، جس ذات کی وجہ سے اللہ نے زمین میں نفع رکھے، وہ ذات محمد تجارت کر رہی ہے، جس ذات کی وجہ سے اللہ نے کائنات میں نفع رکھے، وہ تجارت کے لیے جا رہی ہے۔ لیکن حضرت میسرہ، حضرت خدیجہ نے کہا بتائیے کہ تجارت کا کیا بنا ہے؟ کہا کہ چھوڑیے، تم اپنے سامان کی تجارت پوچھتی ہو، مجھ سے یہ پوچھئے کہ میسرہ نے اپنے دل کی تجارت کہاں کی ہے۔ حضرت میسرہ نے کہا حضرت خدیجہ سے کہ میں نے بڑے آپ کے نگرانوں کے ساتھ گیا ہوں، آپ کا بڑی ایک طویل زمانے سے آپ کا خادم اور نوکر ہوں، میں نے پہلا سفر تجارت دیکھا ہے کہ جو محمد کو آپ نے اپنا سامان دے کے بھیجا ہے۔ رب محمد کی قسم، شام کی منڈی میں بلا کی دھوپ اور کڑک
گرمی تھی، لیکن جو سامان محمد کے ساتھ گیا ہے، میں محمد کے ساتھ گیا ہوں۔ محمد کو تو راہب نے منڈی کے قریب اپنے پاس روک لیا، لیکن میں نے محمد کی برکات کو یہ دیکھا ہے، میں نے خدیجہ آپ کا بھیجا ہوا سامان جو محمد کریم کی کفالت میں تھا، میں نے منڈی کے اس جانب رکھا، اللہ نے بادل وہاں بھیج دیے، میں نے چیزیں اٹھا کے اس جانب رکھی، اللہ نے بادل وہاں بھیج دیے۔ ساری منڈی کی تجارت یہ دیکھنے پہ مجبور ہو گئی کہ اس سامان میں برکت کس بات کی ہے کہ جس طرف بھی محمد کا بھیجا ہوا سامان جا رہا ہے اللہ اس کے اوپر بادلوں کے سائبان کر دیکھی۔ تو چچوں کو بلایا، کہا کہ چچا جان میں محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ کے دو چاچے آئے۔ اس وقت اہل سیرت نے لکھا روایات میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سورج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صبح چاشت کا وقت تھا، امام الانبیاء ٹیک لگائے بیت اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے چچے آئے، کہا کہ محمد اگر آپ اس بات کو قبول کریں تو ہم عرب کی سب سے بڑی پاکیزہ، جسے عرب کا بد تہذیب معاشرہ بھی طاہرہ کہتا ہے، جس کی مال و دولت کا کوئی ثانی نہیں ہے، اگر آپ پسند کریں ہم خدیجہ کے چچے ہیں، خدیجہ کے بھیجے ہوئے ہیں، خدیجہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ رحمت کونین نوجوانوں آپ کے لیے ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ رحمت کونین نے فرمایا کہ تم خدیجہ کے بھیجے ہوئے ہو؟ جی ہاں خدیجہ کے بھیجے ہوئے۔ خدیجہ کیا چاہتی ہے؟ آپ سے نکاح چاہتی ہے۔ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ہم خدیجہ کے چاچے ہیں۔ امام الانبیاء نے کہا پھر مجھے بھی اپنے چاچوں سے مشورہ کرنے دو، اگر تمہیں سفیر خدیجہ نے بنایا ہے اور تمہارا رشتہ محمد خدیجہ کے ساتھ چچا ہونے کا ہے تو میں بھی اپنا سفیر اپنے چاچوں کو بنا کے بھیجوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت ابو طالب اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں حضرت امیر حمزہ کو اللہ نے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ امام الانبیاء نے فرمایا حدیث قدسی کہ اللہ فرماتے ہیں حمزہ تو اسد اللہ و رسولہ، یہ حمزہ اتنا عظیم انسان ہے کہ جب سے اس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے یہ چلتا زمین پہ ہے، یہ اللہ کا بھی شیر لگتا ہے، رسول اللہ کا بھی شیر لگتا ہے۔ امام الانبیاء اپنے دو چاچوں کے پاس گئے، کہا کہ چچا جان خدیجہ نے اپنے چاچوں کو بھیجا ہے، میں بھی اپنے چاچوں سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب یہ گئے، معاملہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی، قربان جائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہو رہا ہے، ادھر سے دو خطبہ پڑھنے والے حضور کے چچا ہیں، اس دور کے رواج اور رسم اور اس دین کے مطابق ادھر سے دو خطبہ پڑھنے والے حضرت خدیجہ کے چچے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا نکاح ہو گیا۔ رحمت کونین، یہ بند کر دو سپیکر، یہ کدھر ہے سپیکر بند کر دو، جل جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اس وقت عرب کی سب سے امیر ترین عورت، یہ اب خاتون اول محمد مصطفیٰ کے گھر کی، یہ خاتون اول اس جہان کی، یہ خاتون اول ہے اس جہان کی، قربان جائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر میرے 4 نکاح کیے جائیں گے، 4 نکاح کیے جائیں گے۔ ایک نکاح میرا خدیجہ کے ساتھ کیا جائے گا، دوسرا نکاح حضرت عیسیٰ کی اماں حضرت مریم کے ساتھ کیا جائے گا، تیسرا نکاح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو یہ مقام اور عزت عطا کی ہے کہ خدیجہ دنیا میں ہے تو تب بھی محمد کی نسبت سے خاتون اول ہے، خدیجہ جنت میں ہوگی تو تب بھی محمد کی نسبت سے خاتون اول کا اعزاز ہے۔ روایات میں آتے ہیں جنت کے اندر جنتیوں کو داخلے کے بعد جو سب سے پہلا لقمہ دیا جائے گا وہ اللہ حضور کا نکاح حضرت خدیجہ سے پڑھائیں گے، اور اس نکاح کے بعد
یوں کہیں کہ حضور کے ولیمے کا پہلا کھانا جنتیوں کو پیش کیا جائے گا، اور اس وقت میرا رب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھی جنت کے اندر حضور کی بیوی اور خاتون اول کا اعزاز عطا کریں گے۔ قربان جائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اور کہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جن کے لیے قرآن اتارا گیا ہے انہی کو قرآن کہہ رہے ایمان والو، محمد کریم کے بستر پہ آنے والی تمہاری ماں ہے، محمد کریم کے نکاح میں آنے والی تمہاری ماں ہے، محمد کریم کا لباس بننے والی تمہاری ماں ہے، محمد کریم کا حرم بننے والی تمہاری ماں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جسے اللہ نے ازدواجی حیثیت میں ایک شرف عطا کیا ہے، اللہ نے اسے قیامت کی صبح تک کے لیے یہ عزت بھی عطا کی ہے کہ جتنے بھی امتی آئیں گے اگر انہیں بیٹا ہونے کی حیثیت سے شمار کیا جائے تو روحانی طور پہ سارے مومن محمد کی اولاد ہیں، اور اگر ماں کی نسبت سے دیکھا جائے تو روحانی طور پہ سارے ازواج مطہرات کی اولاد ہیں۔ ازواجہ امہاتم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے عائشہ گھر کے اندر کوئی کھانا بناؤ، جب میں کھانا بناتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ یہ کھانا میری خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیج دو، یہ کھانا میری خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر میں بھیج دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حضرت خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے اس ذات کی عزت کی قسم جس نے مجھے صاحب لولاک بنایا ہے، مجھے اس ذات کی عزت کی قسم جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، مجھے اس ذات کی عزت کی قسم جس نے مجھے تمام زمانوں کے لیے آخر و زمان نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے، جس وقت لوگ مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے خدیجہ نے اس وقت مجھے مانا ہے، جس وقت لوگ مجھ سے دامن چھڑا رہے تھے میرے اعلان نبوت کے بعد خدیجہ نے اس وقت اپنے دامن کے اندر مجھے پناہ دی ہے۔ اے عائشہ خدیجہ میری وہ ساتھی ہے کہ جب زمانہ مجھے تکلیفیں دیتا تھا خدیجہ مجھے اپنی باہوں میں لے کر میرے دکھوں اور غموں کا مداوع کر دیا کرتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صرف یہی نہیں کہ میں خدیجہ کا نام لے لے کے میری آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہیں، تمہیں بتاؤں اللہ ہم سب کو مکے اور مدینے کا سفر نصیب فرمائے، اور جس مقام پہ حضور پر پہلی وحی اتری غار حرا کے اندر اللہ ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ غار حرا پر نیچے سے اوپر جاتے ہوئے جوان آدمی بھی 5-6 بوتلیں پانی کی ختم کر دیتا ہے، اور ایک دفعہ جو چلا جاتا ہے دوبارہ نیچے جا کے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ایک دفعہ زیارت کر کے آگے بس نیچے سے ہی دعا کر لیتے ہیں۔ قربان جائیں اماں خدیجہ تیری عظمت پر اور خدمت رسول اللہ پر۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ عائشہ جب زمانے کا ستایا ہوا محمد غار حرا میں ہفتے اور 29 دن کے لیے چلا جاتا تھا، ہر دوسرے روز یہ 40 سالہ خدیجہ محمد کے لیے گھر سے کھانا بنا کے غار کی تنہائیوں میں محمد کی خدمت کیا کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امام الانبیاء نے فرمایا خدیجہ میں خدیجہ کی عظمت کو اس لیے یاد کر کے روتا ہوں کہ خدیجہ میں غار حرا میں بیٹھا تھا، حضرت جبرائیل امین آئے، حضرت جبرائیل آئے کہا کہ یا رسول اللہ اٹھئے غار کے دہانے پہ آئیے، غار سے باہر آئیے، غار سور اور اس پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ نیچے سے جو اوپر کو چڑھتا آ رہا ہے کون آ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ جبرائیل میری خدیجہ آ رہی ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ
مجھے اللہ نے آسمانوں سے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اللہ کا سلام بھی اور اپنا سلام بھی حضرت خدیجہ کو پیش کرنے کے لیے آیا۔ حضرت خدیجہ نے محمد کریم کی اس حد میں خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل، جس غار تک پہنچنے کے لیے امت کے نوجوان بھی ایک سفر کرنے کے بعد تھک جایا کریں گے، خدیجہ 55 سال کی عمر میں اب محمد کی غلامی کے لیے روزانہ اس پہاڑ پہ محمد کے لیے غذا پہنچاتی ہے، واپس اتر کے آتی ہے۔ جاؤ خدیجہ کی بارگاہ میں جا کے کہہ دو کہ آسمانوں کا رب بھی تجھے سلام کرتا ہے، فرشتوں کا سردار بھی تجھے سلام کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ مقام ہے، جب آپ اوپر پہنچی امام الانبیاء قربان جائیں، کیا ناز اور نیاز ہے بارگاہ رسالت میں۔ جب حضرت خدیجہ اوپر چڑھتی ہیں، پیشانی کے اوپر پسینے اور جب سانس ہانپتا ہوا ہوتا ہے، حضرت خدیجہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں غار کے اوپر، پہاڑ کے اوپر پہنچ جاتی تو امام الانبیاء غار سے اٹھ کے مجھے اپنے سینے سے لگاتے، اور جسے رب نے یا ایھا المزمل کہا ہے، جسے رب نے یا ایھا المدثر کہا ہے، حضرت خدیجہ کہتی ہیں محمد اپنے کندھے سے اپنی چادر اٹھا کے میرے ماتھے کی پیشانی کو صاف کر کے اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ قربان جائیں اماں خدیجہ تیری عظمت پر، قربان جائیں اماں خدیجہ تیرے مقام پر۔ دنیا کے لوگوں کی عظمتیں دنیا کی زبانیں اور کتابیں بیان کرتی ہیں، سلام ہے ماں خدیجہ تیری عظمت کو۔ تیری عظمت کو جب بھی سلام آیا ہے یا بارگاہ خدا سے آیا ہے یا بارگاہ مصطفیٰ سے آیا ہے۔ آخری بات حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں غلاموں کی سردار ہیں، مکے کی سب سے امیر ترین۔ ایک بات اور کہوں کہ جب حضرت خویلد کا انتقال ہوا، جو مال اس وقت حضرت خدیجہ کو ملا اس وقت بھی عرب میں سب سے زیادہ تھا، اور ایک دانشور نے 2009 کے اندر یہ لکھا تھا کہ اب بھی جتنی سعودی عرب کی پوری ملکیت ہے اور ان کی جتنی بھی جناب زر مبادلہ اور ان کے جناب دولت کے ذخائر ہیں، اب بھی یہ اتنے نہیں ہیں کہ اس دور کی حضرت خدیجہ کی دولت کا مقابلہ کر سکیں۔ قربان جائیں، حضرت خدیجہ جب آئیں تو اتنی بڑی سردار تھیں۔ حضرت خدیجہ کا آخری وقت ہے، بخار کی حالت میں ہیں، 3 دنوں سے بھوکی ہیں اور پیٹ میں درد ہے، امام الانبیاء سے دیکھا نہیں جا رہا، رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ حضرت خدیجہ کی چارپائی کے ساتھ یا چٹائی جس پہ لیٹی ہوئی تھی اس کے ساتھ آپ نے اپنے زانو مبارک، اپنے گھٹنے مبارک زمین پہ رکھے اور محمد کریم اپنے اس ہاتھ کو جسے اللہ اپنا خدائی ہاتھ کہتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، حضور نے جب وہ کنکریاں پھینکی، اللہ کہتے ہیں میرے حبیب بظاہر تو ہاتھ محمد کے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، دیکھنے میں ہاتھ محمد مصطفیٰ کے تھے، حقیقت میں ہاتھ یہ رب العلا کے تھے۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں اللہ اپنا ہاتھ کہہ دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے امام الانبیاء نے کہا کہ خدیجہ بتاؤ اس آخری لمحات میں محمد سے کیا چاہتی ہو۔ قربان جائیں، حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدیجہ نے آج تک بانٹا ہے، خدیجہ نے مانگنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ خدیجہ نے صرف بانٹا ہے، عطا کیا ہے، نچھاور کیا ہے، اپنا سارا ترکہ نکاح اور رسول اللہ کے گھر پہنچنے کے 3 دن بعد محمد کے نالین پہ قربان کر دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ چاہیں اسے جہاں خرچ کریں، خدیجہ کا خزانہ بھی آپ کا غلام ہے اور خدیجہ بنت خویلد بھی محمد کی غلام ہے۔ حضرت خدیجہ کے آخری لمحات ہیں، امام الانبیاء نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت خدیجہ کی پیشانی پہ رکھا، امام الانبیاء کی نظریں خدیجہ کے چہرے پہ، خدیجہ کی نظریں محمد کے چہرے پہ۔ حضور کہتے ہیں خدیجہ
بتاؤ کیا چاہتی ہو، مانگو محمد سے کیا مانگنا چاہتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی یہ 5-7 سال کی چھوٹی بیٹی یہ فاطمہ میرے پاس کھڑی ہے، آپ مسجد میں جائیں، میرے لیے دعا کر کے واپس آئیں، میں فاطمہ کو بتا دوں گی کہ میں محمد سے کیا چاہتی ہوں۔ جب رسول اللہ واپس آئے، کائنات کے لوگوں، دنیا کی امیر ترین عورت ہے، جب محمد کے نکاح میں آئی، عرب کی سب سے امیر ترین عورت ہے، جب وقت رخصت آیا، دنیا سے روانہ ہونے لگی، محمد کی محبت میں اس انداز میں قربانی دی ہے۔ حضرت فاطمہ سے رسول اللہ نے پوچھا، بیٹے بتاؤ اماں نے کیا مانگا ہے؟ کہا کہ ابا جان، اماں یہی کہتی ہے کہ میں جب آپ کے پاس آئی تھی، میرے پاس ہیرے لگی یمن کی چادریں موجود تھیں، آج خدیجہ کے پاس کفن کی چادر موجود نہیں، اگر آپ عطا کرنا چاہتے ہیں تو جسے یا ایھا المزمل کہتے ہیں، خدیجہ کو کفن کے لیے عطا کر دیجیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے اپنی وہ چادر اتاری جسے اللہ کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ رب محمد کی قسم، حضور نے اپنے کندھوں سے وہ چادر اتاری، حضرت خدیجہ کی طرف بڑھانے لگے، میرے رب نے آسمان سے جبرائیل اتارا، کہا کہ جائیے خدیجہ کی عظمت زمانے کو بتا دیتے ہیں کہ جس خدیجہ نے محمد کی ذات پہ سرداریاں قربان کر دی ہیں، مال و دولت قربان کر دیا ہے، سردار ہونے کے باوجود غلام بن کے محمد کی خدمت کی ہے، اسے یا ایھا المزمل کی چادر بھی عطا کر دے، اور یہ جنت سے میں رب کی طرف سے کفن کے لیے حضرت خدیجہ کو چادر عطا کر دیجیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو حقیقی اور اپنی روحانی مائیں سمجھتے ہوئے اپنے ایمان کے اظہار کے لیے ان کا صحیح ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔